ہوتی. تو نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا دونوں میں مجاز صاحب ہمیں کیا فرق نظر آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ضروری بھی ہے معاشرے کے لیے، کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں لوگوں کو نمازیوں کی بھیڑ ہے مسجدوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آخری زمانے میں ایسا ہوا کہ بہت نمازی ہوں گے لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی مسجدیں. آج وہی حال میں دیکھ رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ماؤن ہے 107 نمبر پہ آخری پارے میں. اس میں آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو 4 نمبر آیت سے لے کے 7 نمبر آیت تک وہ میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نمازیوں کے لیے اللہ نے افسوس کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو بھیڑ کی بھیڑ نمازیوں کی ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ وہ جلد بازی کی، جو اگلی آیت میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ جو غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں، غفلت کی نمازوں میں جلد بازی کی بھی نمازیں آئیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یہ بھی آئے گا. بنا جماعت کے پڑھ دی، مطلب موقع ہوتے ہوئے بھی جماعت چھوڑ دی. یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ غفلت کی نمازوں میں. اس کے بعد مجاز صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم اس جانب بھی آئیں گے کہ وہ نمازیں جو بے روح ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قبول نہیں کی جاتی ہیں، اس کی طرف بھی آئیں گے. اول ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز سے غافل ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں لوگوں کے دلوں میں، خواتین میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں ایک جوش اور جذبہ ایمانی ہوتا ہے. وہ جذبہ ایمانی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنوں میں ماند پڑ جاتا ہے یا مفقود ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہاں یہ جو لفظ ہے کفر، اس کی آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے. کیا واقعی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے؟ نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی جو بات کفر کی بات کہی ہے رسول اللہ نے، وہ اور بھی گناہوں کے لیے کہی ہے کہ جب انسان کسی بڑے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے اس کے سر پہ پرندے کی طرح گھومتا رہتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ کفر کی حالت میں رہے گا. نمازوں کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ جو نماز کا وقت ہوا اگر اس ٹائم نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو واقعی اس وقت وہ کفر کی حالت میں ہے جس ٹائم نماز کا ٹائم ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. قرآن یہ کہتا ہے، ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. بے شک. مطلب یہ تو قرآن نے وضاحت کر دی، تو اس لیے ہر ایک کو نماز کی وجہ سے کافر کہہ دینا یہ تو مناسب نہیں لگتی بات بالکل بھی. لیکن یہ حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز چھوڑے رکھے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے شخص کے لیے تجہیز و تکفین یا اس کی نماز جنازہ یا اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں، اس بارے میں بھی کچھ نہیں بالکل کرنی چاہیے. اللہ سے اچھا بھروسہ. میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تب. تو نمازیں اگر انہوں نے چھوڑ دی اور آخری وقت میں کوئی نزا کے ٹائم بھی انہوں نے اگر ایسی توبہ کر لی کہ اللہ میری پچھلی نمازیں آپ معاف کر دو، تو کیا پتہ وہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے اور آپ جنازے نماز نہیں پڑھ رہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ تو ہمیں اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ اسے بخش دے پڑھنی چاہیے. آج کا جو معاملہ آپ نے شروع میں موضوع بتایا ہے کہ نماز قائم کرنا جو ہے نا، وہ اصل میں جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، جس کی بارگاہ میں ہم ہیں اس ٹائم موجود، اگر ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے. پڑھ تو رہے کچھ چند بولوں سے کیا ہوتا ہے. اصل تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے حضور حاضر ہیں. مطلب حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو تصور کر لیا کرو کہ تم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے. ایک جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے اس میں جو آخری سوال انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہی دیا تھا کہ اس طرح عبادت کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر مطلب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ نہ ہو سکے تو
کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو ہمیں اپنی ہر عبادت میں نماز میں تو رہنا ہی ہے. بات یہ ہے نا کہ بلے شاہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو دیکھ کے نمازیوں کو کہ 5 وقتی جو نمازیں جلد بازی کی پڑھتے ہیں کہ تمہاری تو 5 وقت ہے نماز, ہماری تو ہمہ وقت ہے. مطلب 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری اصل میں نماز میں رہنا ہے. یہ جو قائم کرنے والی بات ہے نا, آپ دیکھیں مسجد ہم پہنچے, ہم اس تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم نے سلام پھیرنے کے بعد وہ تصور باہر لانا ہے معاشرے میں. ہم نے اپنے گھر میں اللہ کو سب سے بڑا ماننا ہے, عدالتوں میں, اپنی دکان پہ, اپنے آفیسز میں, اپنے ماں باپ کے پاس, اپنی بیوی بچوں کے پاس, اپنے ملازموں کے پاس, جہاں بھی ہم ہوں ہم نے اللہ کو بڑا ماننا ہے. اگر ہم اللہ کو بڑا مانیں گے تب ہماری نماز قائم ہوگی, ورنہ چند بول ہیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. بہت بڑی بات کہی, یعنی 5 وقتہ اللہ کے حضور میں جو حاضری ہے یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے تمام افعال, اپنے تمام اعمال, اپنی فکر, اپنے خیال سب کو دائرہ اسلام میں لے آئے. ابھی آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو بہت جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہیں, تو مولانا صاحب یہاں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نماز ادا کر کے آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نماز ادا کرو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گئے, پھر نماز 3 ادا بار کی, ہوا ہے. پھر رسول پاک نے وہی بات دہرائی, پھر وہ گئے. تیسری بار جب آئے تو رسول پاک نے کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو ہے وہ اٹھتے تھے رکوع سے, تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سجدے میں جانا بھول گئے, یعنی اتنا توقف ہوتا تھا ان کے نماز میں. تو ہمارے ہاں اتنی جلد بازی کیوں ہے کہ نہ رکوع ٹھیک ہے, نہ سجود ٹھیک ہے, نہ قیام ٹھیک ہے, نہ قعود ٹھیک ہے, تو پھر ایسی نماز کیا ہے؟ ہاں نماز یہ تو بس جلد بازی کی نماز, جنہیں میں آیت بتا رہا ہوں آپ کو سورہ ماؤن میں, اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا نا کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں پہ. بتائیے نمازی بھی ہے اور اللہ افسوس کر, مطلب ایک آیت کے, اسی آیت کے مفہوم میں تو ایک بزرگ نے یہ بات لکھ دی کہ مطلب ہلاکت ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نمازوں میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسی چوری حضور, کہ جو سجدے اور رکوع میں جلد بازی کرتے ہیں اس میں چوری تو کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہماری توجہ اللہ پہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے, تو آپ نے چند اٹھک بیٹھک کیا اور آپ نے چند بول پڑھ دیے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک میڈیٹیشن ہے, ایک دھیان ہے, ایک مراقبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میجر آپریشن صحابہ کرام کے ہوئے نماز کی حالت میں. گینگرین جی ایک شخص کو تھا, آپ دیکھیں کس طرح سے کاٹ دیا گیا جسم کا اعضاء, انہیں پتہ بھی نہیں لگا. تو یہ ہم نیت باندھتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, تمام چیزوں سے کٹ کے. اب ہمیں کسی کا کوئی خیال, ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیت باندھتے ہیں, سلام پھیرتے, پتہ لگتا ہے کہ ہم نماز میں سے, یاد ہی نہیں رہتا. مومن, یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں 14 نمبر آیت, کہ اے نبی یہ بدو تیرے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہتے کہ ایمان نہیں لائے, ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا, ابھی اسلام لائے ہیں. تو جو جتنے بھی مسلمان زیادہ تر جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف, اور مومن جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے, وہ ہمہ وقت نماز کی حالت میں رہتا ہے. جب یہ احساس اسے ہر وقت یہ رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ڈرے گا بھی پھر گناہ کرتے ہوئے. وہ جو احساس مسجد سے باہر میں کہہ رہا ہوں آ جائے, اللہ اکبر, اللہ کو بڑا ماننے کا, اللہ کے ہر ٹائم ہمیں مال ہو, کہیں بھی ہم کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی آفس میں چلے جائیں, یہ ڈر تو رہتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں, اللہ کا جو کیمرہ ہر وقت لگا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے مجاز صاحب. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غائط درجے کا انہماک ہے, یعنی نماز میں اس طرح سے منہمک ہو جانا کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بھول جائے, خود اپنی ذات سے بیگانہ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ جب نماز ادا کرتے تو اس طرح کہ اگر پرندے آ کے ان کے سروں پر بیٹھ بھی جاتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کے اپنے گھروں میں دیکھو, آپ کوئی پسندیدہ ناول آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, آپ کی مدر آپ کے بچے کوئی آواز دے, کئی بار آپ کو سنائی نہیں آتی. اسی طرح سے آپ کوئی اچھا سیریل دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے, اس ٹائم آپ ایسے غافل ہوتے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا بھی آپ کو پتہ نہیں لگتا, کہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں, یا کون آ گیا گھر میں, مہمان آ گیا, اتنا مشغول ہو جاتا ہے آدمی. یہ انہماک پھر نماز میں کیوں نہیں ہوتا, کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم دنیا میں ملوث ہیں, ہمیں وہ توجہ اور وہ میڈیٹیشن اور جو ہمارا دھیان نماز سے, اصل میں ہم نے نماز کو ایک بوجھ کی طرح, میرے استاد ہیں جیلم میں عرفان الحق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہم نے 5 بوروں کی طرح سمجھ رکھا ہے, کہ صبح وہ فجر کی نماز پڑھی, ایک بورا اتار کے پھینک دیا,
پھر ظہر پڑھی دوسرا بورا، اس طرح 5 بورے ہم اتارے پھرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح نمازوں کو سمجھتے ہیں۔ نماز تو اللہ سے محبت، اس کی بندگی کا مطلب احساس دلانا کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں تیرے سے محبت ہے، اس کی فرما برداری میں۔ اصل میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں بس، لیکن جتنے مومن ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں۔ مسلمان دیکھو آپ کے نمازوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن فرما برداری نہیں کر رہے اللہ کی۔ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز فرما برداری کی وجہ سے پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں، اسے جنت دوزخ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسے صرف اپنے اللہ کی رضا چاہیے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے تو جنت ایسی مل گئی اسے۔ جنت ہے کیا؟ اللہ کے قرب کا نام جنت ہے، کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ تو وہ نمازوں کے ذریعے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، حضور نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے۔ ایک حدیث تھوڑی ہے، 50 حدیثیں ہیں اس طرح کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ معراج کا تحفہ ہی تو ہے، اللہ نے تو 50 نمازیں دی تھی، ہمیں رسول اللہ نے 5 کرا دی ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہی ہم پڑھ نہیں پاتے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ جی بالکل، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو اہم ترین نماز ہے، بیچ کی نماز جو قرآن کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرنا، وہ فجر پڑتی ہے، کیونکہ مغرب سے اسلامی جو دن ہے وہ بدل جاتا ہے، تو مغرب اور عشاء، اور ادھر ظہر اور عصر، بیچ میں پڑتی ہے فجر، اور اسی سے غافل ہیں لوگ، اسی سے غائب ہیں۔ مسجدوں میں آپ حال دیکھو، میں تو بلکہ پہلے عورتیں پڑھتی تھی، اب تو بچی جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نماز 4 پڑھتے ہیں۔ مجھے سن کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ کتنی ہمت کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی مقررہ وقتوں پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتوں پہ فرض قرار دے دی گئی، تو پھر قضا نماز کا تصور کہاں ہے؟ حضور نے تو کوئی قضا نماز نہیں پڑھی، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا پیچھے کرتے ہوئے جنگل میں آگے نکل گئے، تو 2 نمازیں قضا ہو گئی۔ جب حضور کو احساس ہوا کہ میں نماز پڑھنا ہی بھول گیا، تو حضور نے کہا لعنت ہو ان کافروں پہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے حالات آس پاس سراؤنڈنگ میں کسی بھی وجہ سے اگر ہماری نماز قضا ہوتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، یا کوئی تقریب ہو، یا کوئی سفر ہو، وہ لعنت کے قابل ہے۔ لوگوں میں یہ کیوں ہے خیال کہ اگر نماز ہم نے ابھی ادا نہیں کی تو قضا پڑھ لیں گے؟ یہ جو تساہل ہے یہ نماز کی اہمیت کو پتہ کم نہیں کر کہاں رہا سے ہے۔ مل گیا۔ حضور کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا کر کے پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ صرف 2 بار حضور کی نماز قضا ہوئی، ایک فجر کی، ایک بار سفر میں سوتے رہ گئے، تمام بھی فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، حضور نے کہا تمام صحابہ سے واپس آ رہے تھے کسی جنگ سے، کہ سب لوگ اپنا کوئی پیڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کوئی اونٹ سے، کوئی پتھر سے، سب لوگوں کی آنکھ لگے، حضور کی بھی، کیونکہ امت کو دینا تھا اللہ نے کہ کبھی اگر اس طرح نماز قضا ہو جائے نیند کی وجہ سے تو فوراً پڑھ لینا۔ تو حضور نے ایک تو وہ نماز، ایک وہ جو ہے آپ کو بس، اور کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم جو قضا نماز، قضا کسے کہتے ہیں؟ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی قضا آ گئی تھی، مردہ۔ آپ کیا قضا نمازیں مردہ نمازیں دو گے اللہ کو، جو اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے، اسے قضا نمازیں دو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیٹیشن والی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کا تصور یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ میری نمازیں لے رہے ہیں، اور میں صرف اللہ کی محبت میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کی کوئی نماز نہیں ہے، صرف ایک پریکٹس ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، یا انہیں عادت پڑ گئی، یا انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی محبت میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے خطرے میں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ بازار والوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ ماؤن میں کہ جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ انہیں کہتا ہے کہ اللہ کو افسوس ہے ان کے اوپر۔ اور آخری جملہ جو اس کا آخری آیت جو ہے کہ یہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ اب اللہ رب العزت کی دیوی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اگر ہم معاشرے میں نہیں بانٹتے، وہ چاہے مال ہو اور چاہے عزت ہو، چاہے رتبہ ہو، چاہے سفارش ہو، اور چاہے علم ہو، تو ہم نماز قائم نہیں کر پا رہے۔ آپ خالی اٹھک بیٹھک 5 وقت جا کے نمازیں پڑھاؤ، اور معاشرے میں آپ کا معاملہ بالکل تعاون کوئی ہو ہی نہ۔ جو محروم لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، قرآن تو یہ اشارہ دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کی نماز قائم ہی تب ہوگی جب آپ اللہ کی دی ہوئی چیزیں معاشرے میں ان محرومین میں بانٹیں گے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ تو اصل میں نماز قائم کرنا ہمارا اپنا تصور، نماز قائم کرنا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین قائم کرنا ہے۔ بالکل بالکل دین کا اہم ترین، آپ یہ دیکھیں نا، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ستون جو ہے وہ نماز ہے، تو دین قائم کرنا ہے، بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ آپ یہ دیکھیں اس کی پریکٹس اس طرح سے ہوتی ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کی نمازیں اپنی درست کر لو، تم کامل نمازی ہو جاؤ گے۔ 40 دن میں 200 نمازیں ہوتی ہیں،
اس میڈیٹیشن کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. 40 دن کی نمازیں اگر ہم نے 200 پڑھ دی، جس کی رکعت بھی لگ بھگ 600-650 بیٹھیں گی، تو وہ تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں نے جب یہ بات سنی اپنے استاد سے کہ نماز قائم کرنے کا تصور یہ ہے، تو آپ کو یاد ہو پہلے جہاں جہاں سرکس لگتے تھے ایک بہت بڑی سرچ لائٹ ڈالتے تھے، وہ آسمان کی بہت بڑی. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں اس سرچ لائٹ کو یہ سوچوں کہ یہ آسمان سے میرے اوپر آ رہی ہے، تو یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر چھوٹا چھوٹا آپ کا عمل نگاہ میں ہے کسی کے. بالکل. تو وہ اس ٹائم پھر میرے ذہن میں جو پھر میں نے اس کی پریکٹس کی، تو آپ یقین کریں بہت فائدہ ہوا. یہ میں چینل پہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لوگ اگر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہاں سے اس کا نور آ رہا ہے اور وہ اس کی نظر ہمارے اوپر ہے. ان کیمروں کی کیا ویلیو جو یہاں لگے ہوئے ہیں، اصل تو اللہ کے ہائی لائٹ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو باریک بین ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. جب حدیث میں بات آتی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، اسے کھانا پہنچاتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ہمارا تو ہر عمل اسے دکھ رہا ہے. اور جب ہمارا ہر عمل اس دھیان کے ساتھ ہوگا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یقینی طور پر اعمال بھی سدھر جائیں گے. افعال اور خیال، فکر، تصور، سب بالکل. کچھ یہ تو دیکھیں نا، پوری زندگی یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ نماز کا حاصل ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر عمل کا ایک حاصل دیا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ تصور یہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں اور معاشرے میں برائی اور بے حیائی بھی بے انتہا ہے. اللہ کا کلام تو سچا ہے. ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ رہے صرف یا قائم کر رہے ہیں. اگر نماز قائم ہوگی تو معاشرے سے برائی اور ساری بے حیائی سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن یہ آپ کو کلیہ دے رہا ہے، قرآن یہ آپ کو حاصل دے رہا ہے. اور نماز پابند کر رہی ہے کہ جب اگلی بار اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ گے اپنے رب کے حضور، تو کیا منہ لے کر آؤ گے؟ تو انسان پابند ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. بالکل. اصل میں ہمیں چند منٹ مسجدوں میں پاک نہیں رہنا، بلکہ ہمیں پوری زندگی 24 گھنٹے پاکی کے ساتھ رہنا ہے. وہ جو بلے شاہ کہتے ہیں کہ ہم وقت اللہ کی فرما برداری اور اس کی حضوری کا احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے آپ گناہوں سے ہی بچتے ہیں. اگر یہ تصور آپ مسجد سے باہر لے آتے ہیں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی. بالکل مجاز صاحب، بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. اقبال بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے نماز کے بارے میں کچھ معلومات